اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل سنت کی کتب میں تحریفات، یہ ہماری بحث سے اور تقریباً دو کلپ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ یہ تیسرا کلپ ہے، یہ تیسرے ایپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے کلپ میں جو جناب معاویہ کے شراب نوشی کے اوپر جو روایت تھی، اس میں جو تحریف ہوئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرے کلپ میں سمرۃ ابن جندب جو ہیں ان کے بارے میں، وہ شراب جو بیچی تھی اس میں جو تحریف ہوئی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے کلپ میں بھی انشاءاللہ ایک تحریف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت نے آج بھی ایک صحابی کے روایت میں تحریف کی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، رسول خدا جب مدینہ آئے تو رسول خدا کو جہاد کا حکم ہوا کہ آپ جہاد کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جہاد کا حکم دیا، اور پہلی جنگ جو رسول خدا جس میں شریک ہیں وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں جو مسلمان تھے وہ 14 افراد تھے جو شہید ہوئے، لیکن جو کفار تھے ان کے بڑے بڑے کمانڈرز اور سردار وہ قتل ہوئے۔ غزوہ بدر میں 70 تک کفار وہ قتل ہوئے ہیں۔ امیہ بن خلف ہوں یا ابو جہل ہوں یا اس طرح کے دیگر جو بڑے بڑے ان کے نام ہیں، وہ سب کے سب وہ بدر میں قتل ہوئے۔ بدر میں خود ابو سفیان شامل نہیں تھا۔ ابو سفیان اس وقت وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا، اس وقت وہ موجود نہیں تھا بدر میں۔ تو بدر میں جو کفار کے بہت بڑے بڑے افراد ہیں وہ قتل ہوئے، اور اس میں 70 افراد جب کفار کے قتل ہوئے تو ساتھ 70 قیدی بنائے گئے، اور ان 70 قیدیوں میں سے جو دیگر قیدی تھے ان کو تو رسول اللہ نے پھر بعد میں چھوڑ دیا، مختلف اس کی وجہ سے کہ مثلا پڑھا لیں یا وہ فدیہ دے دیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن کچھ اشخاص ہوتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیں، اور وہ قتل ہوئے۔ 2 نام تقریباً ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہیں وہ عقبہ ہے۔ عقبہ یہ وہ شخص ہیں جو رسول خدا کا مذاق اڑاتا تھا، جس نے رسول خدا کو بہت اذیت کی ہے مکے میں۔ یہ قیدی بنایا گیا تو رسول خدا کے حکم سے یہ قتل ہوا۔ اب خود سمجھیں کہ رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ایسا نبی جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ سامنے سے دعا دے دیتے ہیں، ایسے نبی جن کے لوگ جب توہین کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ رحمت للعالمین پھر ایک قیدی کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں۔ پھر آپ سمجھیں کہ اس قیدی کا کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اسی عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید بن عقبہ، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یہ لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور یہی لوگ خلیفہ سوم نے یعنی جناب عثمان نے یہی لوگ مسلط کیے مسلمانوں کی گردنوں پر، یعنی مسلمانوں کی گردن پہ یہ مسلط ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کو تکلیف دی ہے۔ اس شخص کے باپ کو رسول خدا نے قتل کیا ہے، رسول خدا کے حکم سے یہ قتل ہوا ہے۔ یہ شخص جو فتح مکہ کے اوپر یہ مسلمان ہوا ہے طلقاء میں سے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ما اسلموا ولکن استسلموا، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کا اظہار کیا تھا، تسلیم ہو گئے تھے۔ وَأَسَرُّوا الْكُفْرَ، کفر کو چھپا کے رکھا تھا۔ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا أَظْهَرُوهُ، جب ان کو اعوان ملے، جب ان کو مددگار ملے اپنے کفر کا اظہار کیا انہوں نے، تو یہ شخص ولید بن عقبہ یہ جناب عثمان نے پھر گورنر بنایا کوفے جیسے شہر کا، اور یہ گورنر بنا۔ اب یہ ظاہر ہے جو دل سے مسلمان نہ ہو جائیں پھر وہ کیسے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں؟ شراب نوشی کرتا تھا۔ پچھلے 2 کلپ بھی شراب کے متعلق ہے نا، یہ کلپ بھی آج شراب کے متعلق ہی آپ لے لیں، تو شراب نوشی کرتا، اور یہ وہ شخص ہیں جسے قرآن نے فاسق کہا ہے، قرآن نے کہا یہ فاسق ہے۔ اب اس میں نہیں جاتا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے کہ قرآن نے اس ولید بن عقبہ کو فاسق کہا ہے۔ یہ فاسق، یہ اس عقبہ کا بیٹا جسے رسول نے قتل کیا ہے، یہ جناب عثمان کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنا، اور علی الاعلان شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا۔ شراب پی لی اس نے، اور نشے کی حالت میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آیا، اور شرابی لوگوں کا امام بن رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔
یہ لوگ جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جن کو قرآن نے فاسق کہا ہے، اور جس کے باپ کو رسول خدا کے حکم سے قتل کیا گیا ہے، جو خود طلقاء میں سے ہیں، جو شرابی ہیں، یہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہو کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور 2 رکعت صبح 2 رکعت کی جگہ پہ 4 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں کے اوپر ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے بھی 4 رکعت پڑھی ہے، یہ بڑا تعجب ہے۔ اب جب 4 رکعت نماز اس نے پڑھائی اور لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا جناب، تب پتہ چلا کہ شراب کے نشے میں ہے، اور یہ روایت آئی ہے، یعنی میرے بھائیوں یہ روایت پیش کی ہے کہ جناب نے شراب پی ہے۔ یہ آپ دیکھیں سنن سعید ابن منصور، دیکھ لیں آپ سنن سعید ابن منصور، یہاں پہ یہ سعید ابن منصور کی کتاب ہے، 227 ہجری میں یہ وفات ہوئے ہیں سعید ابن منصور صاحب، بیروت لبنان سے چھپی ہیں، القسم الثانی من المجلد الثالث، یعنی تیسری جلد کے دوسرے حصے میں، یہ صفحہ نمبر 197 پہ، حدیث نمبر 2501۔ اصل روایت آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ کننا فی جیش، علقمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جیش میں تھے، ہم ایک یعنی روم میں ہم جہاد کے لیے گئے تھے، ومعنا حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان بھی ہمارے ساتھ تھے، وعلینا الولید بن عقبہ، اور یہ ولید بن عقبہ امیر تھا، حذیفہ جیسے صحابی کا امیر ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا۔ اندازہ کریں آپ، یہ فاسق جیسے قرآن نے فاسق کہا گیا، یہ ولید بن عقبہ حذیفہ جیسے جو صاحب سر رسول خدا ہے، اس لشکر کی امارت ان کو دی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں کا زوال تو یہ اسی تباہی تو یہی سے شروع ہوئی نا، کہ جو فاسق اور شرابی قسم کے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیڈرز بن گئے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیڈرز کون ہیں؟ وہ سارے شرابی کبابی قسم کے لوگ ہیں، اور وہی حکومتیں کر رہے ہیں، وہی امارتیں کر رہے ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں۔ اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا۔ یہ جب ان کو پتہ چل جائے گا نا، یہ جب متنبع ہوں گے تو یہ قبر میں ہوں گے، یہ قبر میں ہوں گے، تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کہ ہم نے فاسقوں اور فاجروں اور مشرکوں جیسے افراد، شرابیوں کو ہم نے خود اجازت دی تھی کہ جا کے حکومت کر لیں۔ تو یہ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اس طرح کے لوگوں کو اچھے لوگوں پر امارت دیا جاتا تھا، اور لوگ بھی خوش ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہو اچھا کام تو کر رہے ہیں۔ اس فکر نے بیڑا غرق کیا ہے، اس فکر نے تباہی مچائی ہے میرے بھائیوں۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے بس ہم اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے جس کی اس میں بھی ہوں، امارت میں بھی ہوں۔ ایک دفعہ تو آپ کے پاس آپ کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کوشش کر نہیں سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس دفعہ کہ آپ کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتے، آپ اسی طرح وہی کام کر رہے ہیں، وہی خوش ہیں اس بات پہ، تو یہاں پہ آپ ملامت ہیں، یہاں پہ آپ اس کے ظلم اور جور میں شریک ہیں۔ وہ جب شراب پیتا ہے نا تو اس کے گناہ میں تم بھی شریک ہو۔ تو یہ کیا ہے، ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ وعلینا ولید بن عقبہ فشرب الخمر، ولید بن عقبہ ہمارے اوپر امیر تھا، یا علقمہ کہتے ہیں، اگر اسکین آ جائیں اسکرین پر اسکین اگر آ جائیں، ولید بن عقبہ وہ ہمارے اوپر امیر تھا، فشرب الخمر، ولید نے شراب پی لی، فاردنا ان نحدہ، ہم نے چاہا کہ ہم کیا کریں، اس پہ حد جاری کریں۔ حذیفہ نے کہا کیا ہوا ہے، تم اپنے امیر پر حد جاری کرو گے؟ وقد دنوتم من عدوکم، اب یہاں پہ حذیفہ کی بات بھی بات تھوڑی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سامنے سے ابھی دشمن ہیں، اب کیا کریں، خلفاء نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، اب ان کو ہم حد کریں گے تو دشمن کے ساتھ تو مقابلے میں ہیں، مسئلہ بن جائے گا، فی الحال اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے اس کو بعد میں حد کرتے ہیں، پہلے دشمن سے ہم لڑ رہے ہیں۔ فیطمعون فیکم، دشمن کو پتہ چل گیا تم لوگوں نے اپنے امیر کو ہی حد لگائی ہے، تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو فبلغہ، یہ بات خود ولید بن عقبہ کو پہنچی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے حد کریں۔ اب ولید بن عقبہ نے کیا، فقال لأشربن وإن كانت محرمہ، اللہ کی قسم میں اس کو پی لوں گا،
لَأَشْرِبَنَّ، میں یہ پیتا رہوں گا اگرچہ حرام ہی کیوں نہ ہو، وَلَأَشْرِبَنَّ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِبَ، جس کو پسند نہ ہو میں شراب پیتا رہوں گا۔ یہ ہدایت کے ستارے ہیں جو کھل کر اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، میں پی لوں گا شراب، جو کچھ کر سکتے وہ کر لو۔ اس روایت میں تحریف کی ہے میرے بھائیو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ آپ دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ یہاں جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 557 پہ، یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ علقمہ کہتے ہیں غزونا ارض الروم ومعنا حذیفہ، ہم روم میں جا کے جہاد کر رہے تھے اور حذیفہ ہمارے ساتھ تھا، وعلینا رجل من قریش، ہمارے اوپر قریش کا ایک آدمی امیر تھا، چھپا لیا ہے، نام چھپا لیا ہے، یہاں پہ ابن ابی شیبہ نے نام چھپا لیا ہے۔ فشرب الخمر، اس نے شراب پی، تو ہم نے کہا کہ پھر وہی روایت ہے، لیکن نام کیا ہے، نام چھپا لیا ہے۔ یہ پوری کوشش کی ہے، دیکھیں یہ وہ روایات ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہیں اور اس میں نام موجود ہے، لیکن دیگر کتابوں میں محدثین کو ہم دیکھتے ہیں وہ نام چھپا لیے انہوں نے۔ اب وہ روایات جو محدثین نے لکھی ہی نہیں ہے، اللہ جانے کتنی روایات ایسے ہوں گی جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہی نہیں، چھوڑ دی ہیں کہ رہنے دیں، ان کو بیان ہی نہ کریں۔ یہ تو وہ افراد تھے کہ جو مشہور تھے اس وقت کہ شراب پیتے ہیں اور شرابی قسم کے لوگ تھے، کئی دفعہ انہوں نے شراب پیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ روم جہاد کے لیے گئے، وہاں پہ شراب پیا، پکڑا گیا اور کہتے ہیں میں پیوں گا، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، امیر میں ہوں، حکومت میرے پاس ہے، تم کون ہو؟ اور جا کے کوفہ کی مسجد میں بھی پی رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہی ان لوگوں کے ہاتھوں میں جب مسلمانوں کا زمام ہو تو پھر ظاہر ہے مسلمانوں فاتحی پڑھنے، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلمان جو ہے وہ اس طرح کے فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں کے جنگل میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نکل نہیں سکتے۔ یقین کریں یہ ساری کی ساری بربادی جو ہے نا، یہ قرن اول سے شروع ہے۔ قرن اول کو درست طور پہ ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے۔ جب تک تجزیہ نہ کریں، جب تک اس کی تحلیل نہ کریں، آج کی مشکلات کے ہم وہ حل نہیں کر سکتے۔ اس وقت درست تجزیہ کریں، درست تحلیل کریں، اپنے عقائد اور دیگر جو ہیں وہ سارے انہی بنیادوں پہ پھر اپنا لیں، نہ کہ آج کی بنیادوں پہ۔ تو قرن اول میں یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یا قرن دوم میں، یہ پہلے کچھ صدیاں ہیں جن کو اہل سنت خیر القرون کہتے ہیں۔ یہ خیر القرون ہے جہاں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی کون سا گناہ ہے، کون سی بات ہے جو خیر القرون والوں نے کیا نہ ہو؟ کہاں سے خیر القرون آ گئے؟ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہمارے نیکسٹ کلپس ہیں اس میں بھی ہم تحریفات اہل سنت کے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں کیسی کیسی تحریفیں کی ہیں۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔